ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. اور اس وقت میں قطع کلامی معاف قبلہ، آپ گفت و شنید فرما رہے تھے، میں نے بریک لے لیا. جی بسم اللہ. کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں میں کوشش کروں گا عریب بھائی اپنی بات کو جو ہے مختصر انداز میں مکمل طور پہ استغفار کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے اس پر میں بات کر سکوں. دیکھیں استغفار عربی کا ورڈ ہے اور اردو میں کہتے ہیں توبہ کرنا. اور توبہ کی تعریف کیا ہے کہ انسان اپنے ماضی پہ جو کچھ کیا ہو اس پہ ندامت، شرمندہ ہو اور آئندہ اس کام کو نہ کرنے کا اس کا عزم ہو. یہ توبہ کی تعریف ہے. اور توبہ کس چیز سے کی جاتی ہے؟ گناہ سے کی جاتی ہے. گناہ کی کیا تعریف ہے؟ ہر ایسا عمل جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور معصیت ہوتی ہو اسے گناہ کہا جاتا ہے. اب ہم اس عاشرے کے اندر کیسے اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لیں جن کی بخشش ہو جائے اور جو اللہ کے مغفور بندے ہوں؟ تو اس کے لیے دو کام ہیں. ایک کام وہ ہے جو ہمیں کرنے چاہیے جس سے ہم مغفرت حاصل کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تنہائی میں خلوت میں خوب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رونا اور اللہ پاک سے مغفرت طلب کرنا، سچ بولنا، اور اسی طرح جو ہے نوافل کی مکمل طور پر پابندی کرنا. اور کچھ ایسے کام ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے. جب ہم ان سے بچیں گے تو ہم آٹومیٹکلی اللہ رب العزت کے سایہ رحمت میں آ جائیں گے. وہ کیا کیا چیزیں؟ جھوٹ سے بچنا، قنا سے بچنا، حسد سے بچنا، جلن سے بچنا، کسی پر بہتان لگانے سے بچنا، تہمت لگانے سے بچنا، والدین کی نافرمانی سے بچنا، اور اسی طرح بیجا گفتگو کرنے سے بچنا. تو جو شخص ان اعمال کو کرتا ہے تو وہ مکمل طور پر اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی اس عشرہ مبارک کے اندر بخشش ہو جائے. اچھا، جہاں پر استغفار کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہاں پر کئی سارے واقعات ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کا معمول صبح و شام یا دن کے کسی پہر میں توبہ کا ہو، اللہ رب العزت سے بار بار استغفار کرنے کا ہو، تو اللہ رب العزت اس کو ہر طرح سے تقویت بخشتے ہیں، جسمانی طور پر، مالی طور پر، خاندانی طور پر، ایمانی طور پر. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ میرے بندو تم اپنے اللہ سے توبہ کرو، وہ تمہیں معاف کر دے گا. پھر ایک جگہ فرمایا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، جب تک اللہ تمہیں زندگی بخشے گا تمہیں تقویت کے ساتھ زندگی دے گا، ہر انعامات سے آپ کو نوازے گا. اور اسی طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے بیٹے کو دشمنوں نے اغوا کر لیا ہے اور اس کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا اور صرف انہیں ایک وظیفہ دیا اور کہا کہ جاؤ تم استغفار کرو. تو صحابی حیران ہوئے کہ میرا بیٹا دشمنوں نے پکڑ لیا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد مانگنے کے لیے آیا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم صرف استغفار کرو، جا کے اللہ رب العزت تمہیں اس غم سے نجات عطا کر دے گا. تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب ان صحابی نے جا کر استغفار کا مستقل ورد کیا تو ان کے بیٹے کو اللہ رب العزت نے وہ جو گہرا کیا ہوا تھا، ان کو اغوا کیا ہوا تھا، اس سے نجات دے دی. اور ان کے بیٹے نے آگے پورا واقعہ سنایا کہ اچانک سے میں نے محسوس کیا کہ میری زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں اور میں نے ایک اونٹ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اور میں اس پر سوار ہوا. پھر جب میں اس اونٹ پر سوار ہوا تو میرے پیچھے کئی سارے اونٹ آنے لگے تو میں نے ان کی پرواہ نہیں کی اور میں اپنی منزل پر پہنچ گیا. تو وہ صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے یہ پریشانی لے کر، وہ اپنے بیٹے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ سارا ماجرا سنایا. تو پھر اس کے بعد ان صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میرے بیٹے کے ساتھ ایک تو وہ اونٹ ہے جس پر وہ سوار ہو کر آئے اور کچھ اونٹ وہ ہیں جو ان کے پیچھے پیچھے دوڑے آئے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ ہے استغفار کی فضیلت. اللہ پاک نے تمہیں بیٹے کی جو ان کو اغوا کر لیا تھا اس کے غم سے بھی نجات دے دی اور اس کے ساتھ اللہ نے تمہیں مال سے بھی نواز دیا. اب یہ اونٹ تمہارے ہیں اور تم ان پر کلی طور پر حق رکھتے ہو. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ جب تم استغفار کرو گے کثرت سے تو اللہ رب العزت تمہاری مال سے مدد کرے گا، تمہاری اللہ پاک بارشیں برسا کر اپنی رحمتیں برسا کر تمہاری مدد کرے گا. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، وہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں گئے، رات کو سفر کر رہے تھے تو انہوں نے مسجد میں جا کر قیام کرنے کی کوشش کی تو مسجد کے خادم نے کہا کہ حضرت رات بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آپ کو اختیار نہیں، آپ اب سو نہیں سکتے، آپ باہر جائیں. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ کافی رات ہو چکی ہے، مجھے ٹھکانہ مل جائے. تو اچانک سے ایک شخص نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل ان سے اپنی مدد مانگ رہے، ہیلپ مانگ رہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ میرے گھر تشریف لے آئیں، میرے پاس رات کو قیام کر لیں، صبح آپ اپنی منزل پر نکل جائیے گا. تو
تو امام احمد بن حنبل نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور حدیث بھی یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دعوت دے تو وہ اس کو قبول کرے۔ تو بہرحال امام احمد بن حنبل ان کے گھر جا کر لیٹ گئے اور دیکھا کہ وہ جو شخص جس نے دعوت دی وہ اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ رہا ہے اور استغفار پڑھ رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل بہت حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ رات کے اس پہر استغفار کی کثرت سے وٹ کر رہا ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کا کوئی اثر نہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے ان سے پوچھا کہ آپ جب آٹا گوندھ رہے تھے تو مستقل استغفار کر رہے تھے، مستقل استغفار کا وٹ کر رہے تھے، تو کیا ماجرا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت میں نے جب بھی استغفار کا وٹ کیا اور وظیفہ کیا، میں نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے مجھے دیا، اب صرف میری ایک چاہت ہے کہ میں نے علم کے اندر امام احمد بن حنبل کا بہت نام سنا ہے، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں جس کی تم زیارت کا مشتاق رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ میں اسی بات پر جو ہے وہ عامر نجیب صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، قرآن مجید میں سورہ نوح میں جو توبہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ وہ حضرت نے بیان کر دی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُم جنات وَيَجْعَل لَّكُم أَنْهَارًا۔ یہ ساری نعمتیں جی ہاں استغفار بہت سارے مسائل کا ہماری زندگی میں حل ہے۔ اچھا اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ تم استغفار کرو اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور کی تمام نعمتیں دے گا۔ یعنی ایک نعمت یہ ہے کہ جب زراعت ہوتی تھی اور صرف پانی پر انحصار تھا بارش پر، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم بارش دیں گے تم کو، تمہیں بیٹوں سے تمہاری مدد کریں، تمہیں اموال سے تمہاری مدد کریں گے، اور گھنے جو ہے وہ باغات تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ مغفرت طلب کرنے میں اور اللہ سے استغفار کرنے میں یہ فائدہ یہاں پر قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اچھا عریب صاحب اس میں نا ایک عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ مطلب کوئی جتنے چاہو گناہ کرتے جاؤ، اور آپ لوگ جو مولوی حضرات ہیں نا وہ لوگوں کو یہ یقین کرا دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم یقین نہیں کراتے بلکہ اللہ رب العالمین یقین کراتا ہے۔ اچھا اس میں بڑی حکمت ہے، یہ جو مغفرت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، گناہوں کی معافی کی امیدیں دلائی ہیں، اس میں بڑی حکمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ نفسیاتی طور پر بندہ جو ہے جب اس کے پاس کوئی آپشن نہ ہو نجات کا نا، تو اس کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جتنے بھی کرمنلز لوگ ہوتے ہیں، یہ دو چار ان کے اوپر مقدمے بن جائیں تو جب وہ مقدمے بن جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دو چار بن گئے، دو چار اور صحیح، پھر وہ اس لائن پر چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی گناہ گار آدمی جب اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی اب تمہاری کوئی معافی نہیں ہے، تو پھر وہ کہے گا جب میں نے 10 گناہ کیے ہیں تو 10 گناہ اور صحیح۔ جس طرح وہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، 99 قتل کیے تھے، ایک صاحب نے اس کو مایوس کر دیا کہ بھئی تمہیں اللہ کیسے معاف کرے گا، تو اس نے کہا جب 99 کیے ہیں تو ایک اور صحیح، تو اس نے وہ 100ویں بندے کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہ امید دلانا، یہ خود اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ امیدیں ہمیں دلائی گئی ہیں، اور یہ امید کی انتہا دیکھیں، فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہوں وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں، یعنی گناہ کرتے رہے ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ ہے کہ جو ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ نے یہ ہمیں امیدیں اس لیے دلائیں تاکہ ہم حوصلہ رکھیں۔ اس انسان ہونے کے ناطے ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اور بالخصوص آج جو فتنے کا دور ہے، اس میں ہر شخص اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، نافرمانیاں اللہ کی ہر آن ہم سے ہو رہی ہیں۔ تو اگر یہ مغفرت کا سامان اللہ رب العالمین نے نہ کیا ہوتا تو ہم جیسے لوگ تو مایوس ہو کر اور گناہوں کی دلدل میں چلے جاتے۔ یہ ہمیں امید ہے کہ جو کچھ ہم نے سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اچھا معافی کے لیے جیسے حضرت نے بتایا کہ ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے گناہوں پر، کہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے پردہ رکھنے والی ذات ہے، اللہ کے سامنے تو ہم اپنے گناہوں کو پیش کرتے ہیں، وہ جانتا بھی ہے، اور اس سے خواستگار ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے، تو نے معاف نہ کیا تو تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ اتحیات کے بعد یہ دعا پڑھا کرو،
यानी अल्लाह के सामने एतराफ़ करने का अंदाज़, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, परवरदिगार मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, और छोटा मोटा जुल्म नहीं किया, बहुत मामूली कोई गलतियाँ नहीं की, बहुत बड़ा जुल्म किया। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। अच्छा, अक़ीदा देखें, अक़ीदा इसमें यह आ रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ सिखाई, फरमाया कि अल्लाह तेरे सिवा गुनाहों का बख्शने वाला भी कोई नहीं है। यानी सिर्फ अल्लाह ही है, मालिक यौमिद्दीन है, उसी के इख्तियार की चीज़ है कि वो जिस गुनाह को चाहे बख्श दे और जिस गुनाह पे चाहे पकड़ ले। लेकिन बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिनके बारे में वो फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ने फरमाया हम हर गुनाह तुम्हारा माफ़ कर देंगे इल्ला शिर्क के। शिर्क अल्लाह के यहाँ माफ़ी नहीं है। शिर्क की हालत में अगर कोई बंदा इस दुनिया से रुखसत हो गया, यानी ज़िंदगी में तो हर गुनाह की माफ़ी होती है, लेकिन अगर शिर्क की हालत में इस दुनिया से चला गया तो फरमाया इस गुनाह को हम नहीं माफ़ करेंगे, इसके अलावा जिस गुनाह को चाहेंगे हम माफ़ कर देंगे। तो इस वजह से जितनी भी गलतियाँ कोताहियाँ इंसान होने के नाते हमसे सरजद हो रही हैं, कुछ अल्लाह के मामलात हैं, अल्लाह के हुकूक में गलतियाँ हो रही हैं, कुछ इंसानों के हुकूक में गलतियाँ हो रही हैं, तलाफ़ी का अंदाज़ करना चाहिए। लेकिन अल्लाह से माफ़ी जो है वो हर लम्हे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़ात जो गुनाहों से पाक थी, वो फरमाते हैं कि मैं दिन में 100 मरतबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ। और एक मजलिस में सहाबा कहते हैं आप 70 मरतबा इस्तग़फ़ार किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम चीज़ों पर भी गुफ्तगू शनीद बाकी है, और कुछ और बहुत अच्छे सवालात हैं जो मेरे पास है, जो वाकई लोगों को जानने, इस वक्त शशुपंज में मुब्तला हैं लोग और वो पूछना चाहते हैं। तो मेरे पास नातख़्वाह मौजूद हैं, हाफिज़ इब्राहिम चतराली साहब, खैरियत से हैं आप? नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे आप। माइक अपना खोल लीजिए। और नाज़रीन गिरामी, इसी के साथ हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपके साथ और फिर गुफ्तगू शनीद का सिलसिला जारी रखेंगे। खूबसूरत नाते कलाम शायर कहते हैं, आका तेरे आने से रंग बदल ज़माने का। नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद पेश करते हैं माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात बनाम बरकत रमज़ान। और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अरीब, और इस वक्त हम सहरी के दस्तखान पर हैं और सहरी तनावल कर रहे हैं। मैं किबला आपसे एक सवाल करना चाहूँगा और आपको परेशान करना चाहूँगा इस वक्त। सवाल ये है कि अमूमन हम देखते हैं कि लोग जो है वो एक से ज़ायद शादियाँ करते हैं, 3 से 4 शादियों का हुक्म है। तो अगर कोई अदल ना कर पाए तो उसकी मफ़रत हो जाएगी? बहुत ही शानदार आपने सवाल किया है। शुक्रिया। अगर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से हम रहनुमाई हासिल करें, जी हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वइन सूरह निसा में जी, कि अगर तुम 2 या 3 या 4 शादियाँ करो, मसना व सुलासा व रुबा, तो फ़इन क़ुल्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, अगर 2 बीवियों के दरमियान तुम अदल न कर सको तो फिर बेहतर यही है कि तुम एक शादी करो। अब आपने सवाल इसमें ये कायम किया है कि 2 बीवियाँ हों या 3 बीवियाँ हों, इनके दरमियान अदल न कर सका तो आया उसकी मग़फ़िरत होगी या नहीं होगी? तो उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है इस बारे में, इनसे भी इंशाअल्लाह ताला रहनुमाई लेंगे कि अल्लाह। बताइएगा आपकी कितनी शादियाँ हुई हैं? मेरी तो फ़िलहाल एक ही शादी हुई है। फिलहाल माशाल्लाह तैयार हो गए दूसरी के चक्कर में लगते हैं। लाल सूट तो पहना हुआ है। जी हाँ। तो अब अगर हमारी फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में तो एक शख्स की अगर जिसकी 2 बीवियाँ हैं, ठीक है, वो दोनों बीवियों के दरमियान अगर अदल नहीं करता तो वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, और गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होने के नाते उस पर वाजिब है कि वो तौबा करे। अच्छा, ये तौबा का ताल्लुक़ जो है हुकूक़ुल इबाद से है, क्योंकि बीवियों का हक़ मारा है। ठीक है ना, एक बीवी को आपने बहुत अच्छे घर में रखा हुआ है, बड़ी गाड़ी दी हुई है, बड़ी सहूलतें दी हुई हैं, दूसरी को आपने किराए के फ्लैट पे रखा हुआ है और उसको कोई सहूलतें नहीं दे रखी, तो इसमें अदल नहीं हुआ। नबी पाक सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को जब हम देखते हैं तो आपने तमाम बीवियों के साथ, अज़वाज मुतहरात के साथ अदल बराबर किया है। इसलिए हमारे फ़ुक़हा ने इस पर ज़ोर दिया है, और ज़ोर भी इस बात पे दिया है कि कुरान करीम ने भी, क्योंकि अरबों में रवाज ये था ना कि बेइंतहा शादियाँ करनी है, शादी कर ली और उसके बाद फेंक दिया,
تو قرآن کریم نے اس نمبر لیس میرجز کو پولی میرج کی مخالفت کی ہے، اور پولی میرج کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا کہ مثنا و ثلاثہ و رباع 4 کی حد ہے آخری، اور اس کے اندر بھی قید یہ لگا دی ہے۔ لبرلزم کے ماننے والے بہت زیادہ شور مچاتے ہیں کہ جناب قرآن نے 2 2 3 کی شادی اجازت دی ہے۔ ہم ان لبرلزم کے ماننے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو پہلے پڑھو تو صحیح کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ مثنا و ثلاثہ و رباع کے بعد فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا کی شرط ہے کہ اگر تم ان کے درمیان عدل نہ کر سکو تو پھر تم پر ضروری ہے کہ پھر ایک ہی شادی کرو۔ تمہاری حیثیت نہیں ہے عدل کرنے کی تو پھر عدل پھر ہر معاملے میں ہونا چاہیے، مال کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے، گھر کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے، اور جسمانی معاملات میں بھی ہونا چاہیے۔ ہر معاملے میں عدل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی چیز میں عدل کریں کسی میں نہ کریں۔ تو اگر ایک شخص عدل نہیں کرتا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور گناہ کبیرہ کا جب وہ مرتکب ہے تو اس کے لیے توبہ کرنا لازم ہے۔ بغیر توبہ کی جائے گا تو بہرحال گناہ گار ہے۔ مفتی عامر نجیب صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص ایک سے زائد شادی کرتا ہے تو اور اسے حقوق نہیں دے پاتا تو کیا اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ کیا یہ معاملہ نہیں، دیکھیں یہ تو قرآن مجید کی آیت میں پہلے بھی ابھی بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ہاں، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ تو ہر گناہ کی بخشش ہے۔ کوئی بھی ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اچھا بوڑھے تھے۔ معذرت قطع کلامی معاف، یہ بتائیے گا کرنی چاہیے پھر ایسے لوگوں کو ایک سے زائد شادی؟ نہیں، یہ دیکھیں یہ تو اصولی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرما دیا کہ تم عدل کر بھی نہیں سکتے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دلی رجحان کسی ایک طرف ہوا ہوتا ہے، یعنی اپنی کوشش کرنی ہے ہم نے کہ ہر طریقے سے عدل کریں، ہر طریقے سے ہر اعتبار سے تمام کو، یعنی اگر پیکج دے رہے ہیں تو یکساں پیکج ہو، لیکن جو فطری رجحان ہے نا اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے بیدوں سے آگاہ ہے، تو غلطی تو ہو جاتی ہے اس معاملے میں۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بوڑھے تھے، لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئے اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اگر مدینے والوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو سب جو ہے نا جہنمی بن جائیں، تو آپ نے کیا میری گناہوں کی بخشش ہے، معافی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اسلام لے کر آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں کلمہ پڑھا، انہوں نے اسلام لے کر آیا ہوں میں۔ تو آپ نے فرمایا اسلام گزشتہ تمام گناہوں کی تلافی ہے، یعنی اللہ رب العالمین گزشتہ تمام گناہ تمہارے معاف کر دے گا۔ تو اس وجہ سے کوئی بھی نوعیت کا گناہ ہو، اللہ رب العالمین کی ذات غفور الرحیم ہے، بشرط یہ کہ بندہ کو ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ اگر بیوی کے معاملے میں عدل نہیں کر پا رہا تو احساس کم از کم دل میں رہنا چاہیے، اللہ کی طرف اپنی طرف سے پوری کوشش ہو کہ عدل کرے، اور اگر کسی معاملے میں نہیں ہو پا رہا ہے، نہیں ہو پاتا ہے، کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو کم از کم ندامت، شرمندگی ہو، اور اس سلسلے میں تلافی دنیا میں بھی کرنے کی کوشش کرے اور اللہ سے بھی معافی مانگے۔ واہ، زبردست۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ پاک کی صفتیں ہیں اور اس میں بہت خوبصورت غفور اور رحیم ہے رب باری تعالیٰ، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے عاطف صاحب کہ ہم گناہ کرتے جائیں اور تمام چیزیں کرتے جائیں اور پھر ہم کہیں کہ بھئی اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی طلب کر لیں گے؟ کیا ایسا یہ صحیح ہے طریقہ؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ گناہ کی ڈیفینیشن ہمیں جب تک پتہ نہیں ہوگی اور اس پر جو ہم توبہ کرتے ہیں اس کی وضاحت نہیں ہوگی تب تک یہ اعتراض ختم نہیں ہو سکتا۔ توبہ کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو گناہ ہو جائے اس پر شرمندگی ہو، پشیمانی ہو، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم ہو۔ اور مومن کی صفت یہ ہے جب بھی وہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس گناہ سے بچاتا ہے، اس کو نجات دیتا ہے۔ اگر شیطان اس کو بار بار بھی مجبور کرتا ہے تو وہ گناہ بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کی چونکہ نیت میں ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اس کی نیت میں توبہ ہوتی ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ پاک اس کو اس گناہ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو جو ہے بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو پھر بھی لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں اس زمین پر جو روزہ بھی نہیں رکھتے،
بعض ایسے ہیں جو ان کی رمضان سے پہلے کی زندگی معمورات زندگی ہے، رمضان میں بھی وہی ہوتا ہے، یعنی فحش گفتگو کرنا، بیجا آپس میں نشست لگانا، بیٹھنا. تو ان کے بارے میں کیا رائے؟ یہ تو حدیث کے اپوزٹ ہے یہ چیز. تو اس کا دیکھیں جواب یہ ہے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اتنا گناہ کرتے ہیں، شیطان ان سے اتنا گناہ کرواتا ہے کہ ان کا جو نفس ہوتا ہے وہ خود ایک جو ہے وہ گناہوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے. تو نفس کو تو قید نہیں کیا جاتا. وہ ایک شاعر کا شعر بھی ہے نا، غصہ آتا ہے مجھے اس حضرت انسان پر، فعل بد خود کرے الزام دے شیطان پر. تو جب گناہ کرتا ہے وہ اس کا نفس اس کو مجبور کرتا ہے. جب ایک شخص پورا سال گناہ کرے گا، اپنے نفس کو گناہ کا عادی کرے گا، تو رمضان میں بھی اس کا نفس اس کے لیے اکسائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری صرف رمضان کا مہینہ ہی نیک صالح اعمال کرنے کی کوشش نہ ہو، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان میں باقاعدہ پریکٹس کرتے تھے رمضان کے مہینے کی، اور دعا مانگا کرتے تھے اللہم بارک فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ مجھے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک مجھے زندگی بخش. سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء کرام آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف آور ہوئے اور پھر سحری کی جو ہے وہ سعادت مل گئی، آپ لوگوں کے ساتھ سحری تناول بھی کر لی. ابراہیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین گرامی، یہاں اپنے میزبان محمد عریب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی جوش و جذبے کے ساتھ، اور اگر سانسوں میں توانائی باقی رہی اور رب ذوالجلال نے کرم برقرار رہا، اور اسی سیٹ پر برکت رمضان کی اسی ٹیم کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.